کشمیریوں کی قسمت ہمیں اس بار پرچی میں وزیر اعظم نکلا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو جتنی مقبولیت حاصل ہے کشمیری عوام کی نظروں میں، اتنی شاید ہی کسی سیاسی لیڈر کو یا کسی سیاسی پارٹی کو حاصل ہے۔ 25 جولائی 2021 کو جنرل الیکشن ہوئے تھے، تب سے جو وزیر اعظم لگے ہیں اور اب تک کے وزیر اعظم نے کیا 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 ہے، کون کون سے وزیر اعظم آئے ہیں، کیوں ہٹائے گئے ہیں، ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی اپنا حق مانگنے نکلی تھی، جس پہ ان پہ گولیاں چلائی گئی، جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ تم جو کر سکتے ہو کرو، تم کوالا پل بند کرو گے تم کرو، کر کے دکھاؤ۔ ایک سال گزرتا ہے، ایک وزیر اعظم چاہیے، دوسرا سال گزرا، دوسرا وزیر اعظم چاہیے، تیسرا وزیر اعظم آتا ہے، وہ 2 سال کی حکومت کرتا ہے، اسے تبدیل کر کے اب چوتھا وزیر اعظم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ قیوم، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیز کے حوالے سے، اور ان سیاسی پارٹیز کے راستے میں سب سے بڑی دیوار عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین، عوامی ایکشن کمیٹی جو تمام سیاسی پارٹیوں کی موجودہ وقت میں تمام سیاسی پارٹیز کے لیے سب سے بڑی دیوار بن چکی ہے، کیونکہ آج عوامی ایکشن کمیٹی کو جتنی مقبولیت حاصل ہے عوام کی نظروں میں، کشمیری عوام کی نظروں میں، اتنی شاید ہی کسی سیاسی لیڈر کو یا کسی سیاسی پارٹی کو حاصل ہو۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اگر کسی جگہ پہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کتنے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، برعکس اب اس کے کہ کوئی سیاسی پارٹی کہیں باہر نکلے کسی جلسے کے لیے، ریلی کے لیے، ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عوامی ایکشن کمیٹی سیاسی پارٹیوں سے زیادہ جو ہے عوام پہ راج کرتی ہے، عوام کے دلوں پہ ان کے لیے محبت سیاسی پارٹیوں سے زیادہ ہے۔ بہرحال جو ہم آج بات کریں گے، سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو 25 جولائی 2021 کو جنرل الیکشن ہوئے تھے، تب سے جو وزیر اعظم لگے ہیں اور اب تک کے وزیر اعظم نے کیا 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 ہے، کون کون سے وزیر اعظم آئے ہیں، کیوں ہٹائے گئے ہیں، ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو 25 جولائی 2021 کو آزاد کشمیر میں جنرل الیکشن کروائے جاتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی الیکشن بھاری اکثریت سے جیتتی ہے، اور 4 اگست 2021 کو سردار قیوم نیازی صاحب کو اے جے کے کا پرائم منسٹر بنا کے آزاد کشمیر کی حکومت بنائی جاتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بنائی جاتی ہے، جس کے وزیر اعظم سردار قیوم نیازی صاحب ہوتے ہیں۔ قیوم نیازی صاحب 4 اگست کو اپنا وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہیں، اور ان کو جو ہے 14 اپریل 2022 میں ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہٹانے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پارٹی کے اندر ہی کلیشز پیدا ہوتی ہیں، عدم اعتماد کا ووٹ لایا جاتا ہے، اور قیوم نیازی صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تقریباً 8 ماہ 10 دن کی حکومت ہوتی ہے ان کی، ایز اے پرائم منسٹر آف اے جے کے، ان کی 8 ماہ 10 دن کی حکومت ہوتی ہے۔ اس 8 ماہ 10 دن کی حکومت میں انہوں نے کیا کیا؟ کشمیر کی عوام کے لیے کون سا میگا پروجیکٹ لایا؟ کشمیر کی عوام کے لیے کیا بہتری کے انہوں نے کام کیے؟ سب سے پہلے انہوں نے جو عمران خان صاحب سے، وفاقی حکومت سے جو پروجیکٹ، جو فنڈ منظور کروایا، وہ 500 ملین کا تھا، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، سپورٹس اور ٹورزم، یہ سب جس میں آتے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے 500 ملین کا ایک فنڈ منظور کروایا۔ لیکن سوال کرنے کا یہ ہے، کیا آپ کو کہیں آج تک آزاد کشمیر کے اندر کوئی صحت کے محکمے میں کوئی بہتری نظر آئی ہے؟ یا سپورٹس تو ہے ہی نہیں کشمیر میں، وہ تو بالکل ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتی کہیں پہ۔ کیا آپ کو ہیلتھ نظر آئی ہے؟ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن آزاد کشمیر میں آپ کو صحیح نظر آئی ہے کبھی؟ ٹورزم ڈپارٹمنٹ، جہاں پہ بھی جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں، کیا وہاں پہ آپ کو صفائی نظر آئی ہے؟ کوئی ڈسٹ بن لگی ہوئی نظر آئی ہے؟ نہیں۔ تو آخر یہ 500 ملین فنڈ گیا کدھر؟ کون سی جگہ پہ گیا یہ 500 ملین کا فنڈ؟ عوام پہ تو نہیں لگا، تو آخر لگا کدھر؟ خیر، جناب کو ہٹایا جاتا ہے 8 ماہ 10 دن حکومت، ویسے تو کہنے کے لیے زیادہ ہے، لیکن ایک حکومتی طرز عمل کے لیے بہت کم وقت ہے، لیکن وہ نہیں کر سکے، منظور تو کیا لیکن اسے مکمل نہ کر سکے۔ پھر آتے ہیں تنویر الیاس صاحب۔ 18 اپریل 2022 کو تنویر الیاس صاحب پرائم منسٹر بن کے آتے ہیں، اور 18 اپریل کو جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو حسب معمول وہ بھی بہت بڑے وعدے کرتے ہیں، میں کشمیر کے لیے یہ کر دوں گا، کشمیر کے لیے وہ پروجیکٹ لاؤں گا، لیکن بات آ کے ادھر ہی رک جاتی ہے کہ کرتے وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ عوام وہاں پہ، عوام کے ساتھ وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ تنویر الیاس صاحب آ کے باتیں کرتے ہیں کہ میں اس ضلع میں یہ کر لوں گا، اس ضلع میں وہ کروں گا، لیکن کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں۔ بالآخر 1 سال بعد 11 اپریل 2023 کو تنویر الیاس صاحب کے خلاف بھی عدم اعتماد کا ووٹ لایا جاتا ہے، اور ان کو بھی وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ابھی تک اس حکومت کو 5 سال مکمل نہیں ہوئے اور 4 وزیر اعظم آزاد کشمیر کے تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ان کو تبدیل کر کون رہا ہے؟
ان کو چلا کون رہا ہے؟ ان کے پیچھے وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں چلا رہی ہے؟ ہر سال ایک سال گزرتا ہے، ایک وزیر اعظم چینج، دوسرا سال گزرا، دوسرا وزیر اعظم چینج، تیسرا وزیر اعظم آتا ہے، وہ 2 سال کی حکومت کرتا ہے، اسے تبدیل کر کے اب چوتھا وزیر اعظم لے آئے۔ کیا یہ عوام کے ووٹ کا حق نہیں ہے، عوام کا حق نہیں ہے جنہوں نے ووٹ دیا تھا؟ کیا یہ ان کا حق نہیں ہے، انہیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کون سا وزیر اعظم رہے گا، ہماری نمائندگی کون کرے گا؟ نہ ان وزیر اعظموں کے فیصلے مظفر آباد میں ہوتے ہیں، نہ ہمارا وزیر اعظم کون بنے گا اس کا فیصلہ مظفر آباد میں ہوتا ہے، نہ ہم میں ہوتا ہے۔ یہ سب فیصلے جا کے اسلام آباد میں کیے جاتے ہیں، اسلام آباد کے اندر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا کشمیری عوام کے ووٹ کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ وہ خود اس چیز کا فیصلہ کر سکیں؟ ہر سال بعد ایک وزیر اعظم چینج، ہر سال بعد دوسرا وزیر اعظم آتا ہے، کام عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صرف اپنے وعدے کے لیے اپنی جیب بھرے، اپنے پیٹ میں پیسے ڈالے اور نکل گئے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ خیر، وزیر واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ تنویر الیاس صاحب 1 سال کی حکومت کرتے ہیں۔ 1 سال کی حکومت میں بھی تنویر الیاس صاحب کشمیر میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لا پاتے، وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب چودھری انوار الحق صاحب آتے ہیں حکومت میں، ان نے کچھ کام کیے ہیں، چودھری انوار الحق صاحب نے کچھ کام کیے ہیں آزاد کشمیر میں، لیکن انہی کے دور میں جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی احتجاج ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ پہلا احتجاج عوامی ایکشن کمیٹی کا ہوتا ہے مئی 2024 میں، پہلا احتجاج ہوتا ہے مئی 2024 میں۔ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے حق کے لیے باہر نکلتی ہے، اور وہ صرف ایک اضلاع سے نہیں، وہ کشمیر کے پورے 10 اضلاع سے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ صرف 2 چیزوں کے لیے نکلتے ہیں، سستا آٹا، سستی بجلی، صرف 2 چیزوں کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں۔ جب وہ سب عوامی ایکشن کمیٹی باہر نکلتی ہے، حکومت سے اپنا حق مانگتی ہے، حکومت بجائے اس کے کہ ان سے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرے، بجائے اس کے کہ حکومت ان سے مذاکرات کرے، ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد جا کے وہاں سے بیانیہ جاری کرتے ہیں، نہ کہ مظفر آباد میں رہ کے اپنی عوام کے بیچ رہ کے ان کا حل نکالیں۔ ایسا نہیں کرتے، اس کے برعکس وہ جا کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام آباد سے پھر ان کو واپس مظفر آباد بھجوایا جاتا ہے۔ پھر وفاق کی حکومت آتی ہے جس سے مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور جس پہ سبسڈی دی جاتی ہے، آٹے پہ سبسڈی دی جاتی ہے، بجلی میں دی جاتی ہے۔ یہ ایک سنیریو ہوتا ہے، اس میں 4 موتیں، 4 سے 5 جانیں بھی جاتی ہیں۔ اس سب کا ذمہ دار، سوال کرنے کا یہ ہے کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی اگر نکلی تھی اپنے حق کے لیے تو وہ کوئی غلط چیز کے لیے نہیں نکلی تھی۔ عوامی ایکشن کمیٹی اپنا حق مانگنے نکلی تھی، اپنے رائٹس کے لیے نکلی تھی، جس پہ ان پہ گولیاں چلائی گئی، جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ تم جو کر سکتے ہو کرو، تم کوالا پل بند کرو گے، تم کرو، کر کے دکھاؤ۔ ایسی دھمکیاں دی گئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ آخر حال تو مذاکرات سے نکلا، وفاقی حکومت نے بھی آ کے مذاکرات کیے، مانی باتیں، جائز باتیں تھیں، انہوں نے مان لی۔ بجائے اس کے وفاقی حکومت آ کے یہ فیصلہ کرتی، آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ کے اندر اتنی قابلیت کیوں نہیں تھی کہ آپ بیٹھ کے فیصلہ کرتے؟ ووٹ تو آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کا آپ نے لیا تھا، نہ کہ وفاقی حکومت نے لیا تھا۔ جب ووٹ آپ نے لیا تھا تو فیصلہ بھی آپ کرتے، نہ کہ اسلام آباد سے وزراء آتے، وہ آ کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہ انوار الحق صاحب کی پہلی نااہلی یہاں پہ ہوئی۔ یہ سب سنیریو ہوا۔ اس کے بعد پھر سے عوامی ایکشن کمیٹی کی کال آتی ہے جس پہ کچھ کچھ مطالبات جو عوامی ایکشن کمیٹی کے نہیں مانے جاتے، جس پہ 3 ماہ کا ٹائم لیا جاتا ہے، وہ 3 ماہ گزر چکے ہوتے ہیں۔ پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی 29 ستمبر 2025 کو پھر سے نکلتی ہے، پھر سے ایک کال دیتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی، جس میں پھر سے بہت بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے تمام لوگ نکلتے ہیں، اور پھر سے ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ اس احتجاج میں عوامی ایکشن کمیٹی اس بار 2 مطالبات کے ساتھ نہیں بلکہ 50 مطالبات کے ساتھ آتی ہے، جس میں کچھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اشرافیہ کی مراد ختم کرنے کا مطالبہ تھا، یہ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ تھا، تعلیم کی بہتری کا تھا، ہسپتال کی بہتری کا تھا، روڈ وغیرہ بہتر بنانے کا مطالبہ تھا، اور بھی ایسے ہی عوام کے حق میں جو پروجیکٹ تھے ان کا مطالبہ تھا۔ اس میں بھی چودھری انوار الحق صاحب بھی پرائم منسٹر تھے اس مطالبے میں بھی، لیکن صد افسوس کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس بار بھی عوام کے بیچ رہ کے، مظفر آباد میں رہ کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ وہ مظفر آباد میں رہ کے فیصلہ کرتے، وہ اٹھتے ہیں اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد آ کے وہ 10 سے 12 انٹرویو دے دیتے ہیں۔
اسلام آباد کی نیشنل میڈیا، پاکستان کی نیشنل میڈیا میں بیٹھ کے 10 سے 12 انٹرویو دیتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ مظفر آباد میں بیٹھ کے اپنی عوام کے بیچ بیٹھ کے وہ عوام کے ساتھ بات کریں، عوام کے ساتھ مذاکرات کریں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے عوام کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، انہوں نے عوام کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے بجائے عوام کو یہ کہنے کے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو، انہوں نے بجائے یہ بات کر دیں کہ وہ مظفر آباد پہ آ کے انٹرویو دیتے رہے۔ بالآخر پھر سے وہی ہوتا ہے، وفاقی حکومت بیچ میں آتی ہے، اس پاکستان سے وزراء آتے ہیں، وہ آ کے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان کے ساتھ، پھر سے مان لیے جاتے ہیں مطالبات جو ان کے تھے، مطالبات مان لیے جاتے ہیں، اور جو مطالبات کچھ رہ جاتے ہیں ان کے لیے 3 مہینے کا وقت مانگا جاتا ہے، جو کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں میں وہ 3 مہینے کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن چودھری انوار الحق صاحب کی جو نااہلی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی عوام میں رہ کے ان مطالبات ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، اس کا حل نکالتے، بجائے اس کے وہ یہ کام کرتے، انہوں نے اسلام آباد میں آ کے انٹرویوز دیے، نہ کہ اپنی عوام کے بیچ رہ کے وہ مطالبات منظور کیے یا ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ فیصل ممتاز راٹھور، ہمیشہ تو ایسا ہوتا تھا کہ جب وزیر اعظم بنتا تھا اس کے لیے اسمبلی میں ووٹ ہوتے تھے، جو اس کے حق میں زیادہ ووٹ، جس کے حق میں زیادہ ووٹ آتے تھے وہی وزیر اعظم بنتا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اس بار جیسے کہ ہمارے لیے پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، کوئی وہ قرعہ اندازی ہوتی ہے، اس میں پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، اور جس پرچے میں جس کا موٹر سائیکل نکل جائے، واشنگ مشین نکل جائے، اسے وہ مل جاتی تھی، لیکن ہم کشمیریوں کی قسمت کہ ہمیں اس بار پرچی میں وزیر اعظم نکلا، ہمارا پرچیاں ڈالی گئی، نام آیا فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا، انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، حال ہی یہ پچھلے دنوں میں وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ 6 ماہ ان کے، جب وہ وزیر اعظم بنے تھے 6 ماہ ان کے پاس رہ چکے تھے حکومت کو، وہ آتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ 2 سے 3 ماہ تو ہو چکے ہیں ان کو، نومبر میں وہ بن گئے تھے، 2 ماہ ہو چکے ہیں، 2-3 ماہ، لیکن کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جھوٹ کا بیانیہ ضرور انہوں نے بنایا ہے، اب وہ جھوٹ کا ہے یا سچ کا ہے وہ تو وہی جانے، لیکن انہوں نے جو کہا کہ میں نے 90% عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو منظور کر لیا، ٹھیک ہے، وہ 90% منظور ہوئے تو دکھائی کیوں نہیں دیے؟ کوئی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں دکھائی دیا؟ آپ اگر ایک گلی بھی پکی کر لیں، میں یہ ایک بات کروں، اگر ایک گلی بھی پکی کر لیں تو اس کی بھی ویڈیوز بنا کے چڑھائی جاتی ہیں، اور یہ تو آپ نے 90% مطالبات منظور کر لیے ہیں، اس کا کیوں نہیں کچھ دکھائی دیا؟ کوئی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں دکھایا آپ نے؟ لیکن زبانی آپ نے کہہ دیا 90%، اور اس کے دوسری طرف عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ کوئی مطالبات منظور نہیں ہوئے، انہوں نے بائیکاٹ بھی کر لیا مذاکرات کا، پچھلے عرصے جو ان کی نشست ہونی تھی اس سے بھی انہوں نے بائیکاٹ کر لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں بیٹھتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر، یہ تمام صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، عوامی ایکشن کمیٹی غلط ہے یا یہ وزراء غلط ہیں۔ آخر یہ حق کس کا ہونا چاہیے؟ ہمارا وزیر اعظم جو ہے اسے بنانے کا حق کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ابھی حکومت کو 5 سال مکمل نہیں ہوئے، 4 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں؟ یہ اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔